الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. یہ بات آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی میری زبان سے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں قدر و قیمت صرف اور صرف تقوی کی، پرہیزگاری کی ہے. اللہ جو انسان کے ساتھ موت کے بعد معاملہ کرے گا وہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کہ فلاں نبی کے رشتہ دار ہیں، فلاں موسیٰ کے چاہنے والے ہیں، فلاں عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، فلاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں. آخرت کا سیدھا سیدھا تعلق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور بھی بہت سی جگہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن کریم کے اندر یہی کہا کہ میرے پاس جو عزت جو اکرام ملے گا آپ کو اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر. سورہ زاریات کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے متقی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے. وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے. یہ بھی جو سورہ زاریات کے اندر جن آیات کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں یہ بھی رمضان سے تعلق رکھتی ہیں. آگے فرمایا کہ سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ عام دنوں میں سحری کے وقت بیدار ہو کر استغفار کرنا مشکل اور مشقت والا کام، لیکن رمضان کی برکت سے سعادت ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے کہ سحری کے وقت اگر زیادہ فرصت نہ مل سکے تو گناہوں پر ندامت کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ لے. بہرکیف رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ رحمت اللہ کی رم جم بارش کی طرح برس رہی ہے.
جس کا چاہے دل وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس چیز کو سمیٹ لے جو چاہتا ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا قرب حاصل کرنا، وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کر لے، اللہ کا قریب بندہ بن جائے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے ہیرے جواہرات موتی اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینک دی اور کہا کہ آپ ان کو چن لیں۔ خود گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کا غلام ایاز بھی گھوڑے پر سوار چلا۔ پوچھا ایاز یہ کیا تجھے موتی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے جواب دیا موتیوں کے طالب جو تھے موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے۔ جب موتیوں والا مل جائے تو موتی خود بخود مل جاتے ہیں۔ جسے جنت والا مل جائے اسے جنت کا سرتاج بھی مل جاتا ہے۔ جسے آخرت کا مالک مل جائے، آخرت کے مالک کی رضا مل جائے تو اسے آخرت میں کون خوف زدہ کر سکتا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم آخرت میں اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ آخرت میں جب ہم سے ملاقات کرے تو ہم سے پوچھے کہ میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سی باتیں ہیں رمضان کے تعلق سے۔ رمضان کا مبارک مہینہ رحمتوں اور مقدسوں کا اعلیٰ اور افضل مہینہ ہے۔ روایت ہے کہ اس کی 1 تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے۔ اس مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اور اسی مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اس پاکیزہ مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی مہینے میں جہاد فرض ہوا۔ اسی مہینے میں حق اور باطل کا عظیم معرکہ غزوہ بدر پیش آیا، اور اسی مہینے میں فتح مکہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں عظمت اسلام کا پرچم سربلند۔ اسلام کی عظیم مبلغہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اہم واقعات عالم اسی مہینے میں واقع ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور شیطان کو قید کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خداوندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے۔ رمضان کے باعث بندوں سے زیادہ تر نیکی کا ظہور ہوتا ہے، دل خدا کی یاد اور ذکر سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مالک حقیقی مؤمنین کے لیے عذاب سے محفوظ رہنے کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بزرگوں کا خیال ہے کہ شیطان کو پابند کرنے سے شیطان کے لیے روزے دار کو بہکانے پھسلانے کا کم موقع ملتا ہے۔ روزے دار وساوس کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مومن رحمت خداوندی کے سائے میں رہتا ہے، اور وہ روزے کی برکت سے گناہوں اور معصیت سے محفوظ اور پاک صاف رہتا ہے۔
کسی ملک میں کوئی غیر ملکی سربراہ مملکت دورہ کرے تو حکومتیں اپنے مہمان کی آمد کے موقع پر دورہ کرنے والے شہر کے تمام جرائم پیشہ افراد کو قید میں ڈال دیتے ہیں تاکہ معزز مہمان کا کوئی دشمن ان جرائم پیشہ افراد سے رابطہ کر کے ان کے مہمان کو ٹھکانے نہ لگا دے۔ حکومت کا یہ جو قدم ہوتا ہے یہ حفاظت کے طور پر ہوتا ہے۔ ٹھیک میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک میں شیطان کو حوالات میں بند کر کے اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ اپنے بندوں کو موقع دیتے کہ وہ اس کی رحمت سے اپنی جھولیاں بھریں، جی بھر کے رحمت للعالمین، جی بھر کے مولا کریم کی رحمتوں اور برکتوں کے مزے لوٹیں اور روحانی مہینے کی فیض اور برکات حاصل کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں پروردگار عالم ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ مالک کائنات اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی طالب رزق جو مجھ سے مانگے میں اسے رزق عطا کروں یا میں اس کے رزق کو کشادہ کروں۔ ہے کوئی عافیت کا مانگنے والا میں اس کو عافیت دے دوں۔ ہے کوئی گناہوں کا بخشوانے والا کہ میں اپنی آغوش رحمت میں لے کر اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی بے اولاد میں اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں، میری بہنوں، بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اس لیے اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا اس پر جہنم حرام کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پروانہ مغفرت عطا کر دیا جاتا ہے، اس سے دوزخ سے پروانہ مغفرت مل جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، استعداد نہ رکھتا ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کو بھی پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا اجر ملے گا، یعنی اس پر جہنم حرام کر دی جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات! آج موقع ہے اس چیز کا، اللہ نے ہم کو موقع فراہم کیا ہے، میسر کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے حالات میں کرونا وائرس جو چل رہا ہے، کتنے مالدار بھی ایسے ہیں جو مڈل کلاس فیملی کے، ان کے کاروبار بند ہیں، بیچارے کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، اللہ اکبر، دل روتا ہے کبھی کبھی، بیچارے روز کمانے اور کھانے والوں کی کیا حالت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت دیا ہے اللہ نے کہ ہم ان کو کھلا کر کے اجر کما لیں، اپنے اوپر رحم کر لیں۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کو کھلانے، ان کو پلانے، ان کو خبر گیری کرنے کی بنیاد پر ہمارے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔ آج وقت دیا اللہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر شخص، چاہے میری مائیں بہنیں ہوں، چاہے میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنی بلڈنگ میں، اپنے محلے میں، اپنے آس پڑوس میں ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو کھلائیے جو لاک ڈاؤن کے حالات میں پریشان حال ہیں۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، ان کو کھلانے کے بدلے میں، ان کو روزہ افطار کرانے کے بدلے میں آپ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بعض محدثین نے ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ انفرادیت صرف روزے جیسی عبادت کو حاصل ہے۔ ہم روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں، جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں کسی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے، ہم ان کی بھی خبرگیری کریں۔ روزہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور روزے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرض روزہ عمر بھر کے روزوں سے افضل ہے۔ ایک فرض روزہ عمر بھر کے روزوں سے افضل ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ روزے کے جو قسمیں ہوتی ہیں، روزے جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فرض روزہ ہوتا ہے، ایک واجب روزہ ہوتا ہے، ایک نفلی روزہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے، ہر عاقل بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مسافر اور بیمار کے لیے روزوں میں رعایت دی گئی ہے، لیکن فرض روزہ معاف نہیں کیا گیا۔ واجب روزہ منت یا نذر کا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5-7 روزے رکھوں گا، اور اس کا کام ہو جانے کے بعد جو روزہ رکھا جائے گا وہ واجب کہلائے گا۔ رمضان مبارک کے فرض روزے اور واجب روزے کے علاوہ ثواب کی خاطر جو روزہ رکھا جائے گا وہ نفلی روزہ کہلاتا ہے۔ جیسے شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ بڑے ثواب کا موجب ہے، اسی طرح محرم الحرام کی 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ بھی باعث ثواب ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، ان کا بھی بہت ثواب ہے۔ سارے سال میں صرف 5 دن روزہ نہ رکھنے کی ممانعت۔ قرآن و احادیث کے نچوڑ میں صرف 5 دن روزہ نہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 اور عید الفطر کے دن۔ آگے سمجھ ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 تاریخ کو یہ 4 دن ہوئے، اور عید الفطر کے دن اس دن روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ کوشش کرے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ نے روزہ رمضان کا مہینہ دیا ہے تو ہم سب کوشش اس بات کی کریں کہ روزے سے رہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی جو بچے ہیں ان کو بھی ہم روزے رکھائیں، اور بچوں کو روزے کی اہمیت، روزے کی افادیت، روزے کی فضیلت، ان تمام سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں روشناس کرائیں۔ اور رمضان کے مہینے میں ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں کہ کہیں رمضان کی جو فضیلت ہے اس سے ہم غافل تو نہیں چل رہے، اللہ کی لعنت اور ملامت کا باعث تو نہیں بن رہے۔ گھروں کے اندر اگر ہمارے ٹی وی ہیں تو اس کو بند کر دیں، موبائل کا صحیح استعمال کریں، اپنی تنہائی کو، اپنی جلوت کو، اپنی خلوت کو گناہوں سے پاک بنائیں۔ کل اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، آخرت میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم ہوش میں آ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اللہ مجھے بھی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو صحیح معنی میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔